وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. محترم بھائیوں اور بزرگوں، زیادہ وقت انشاءاللہ آپ کا نہیں لوں گا، نہ اپنی بات کو میں طوالت کی طرف لے کے جاؤں گا. مجھے آپ کے قیمتی وقت کا بھی احساس ہے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوشخبری تو یہ ہے کہ الحمدللہ باہر میں دیکھ رہا تھا اللہ کی رحمت بارش کا سماں بنا ہوا ہے. الحمدللہ ممکن ہے کہ آپ احباب کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین کو رحم آ گیا ہو. اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کی حالت پر اللہ رب العالمین ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال روزی، حلال کھانا، حلال رزق کی جستجو کا حکم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کلو کھاؤ، مما رزقناکم، اس سے جو میں نے تم کو رزق عطا کیا. واشکروا للہ، کھانے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرط بھی یہ لگا دی کہ میرا رزق پاک اور حلال وہ بندہ کھائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا وہ کرے گا جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، جس کا عقیدہ توحید والا ہو، جس کا نظریہ، جس کا منہج وہ عقیدہ توحید پہ، وہ اس کا عمل ہو. وہی بندہ اللہ رب العالمین کا وہ حلال روزی کھائے گا. جو مشرک بندہ ہے وہ اللہ کا حلال روزی نہیں کھا سکتا، وہ پھر حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے تقریباً ہر پارے کے اندر اللہ نے اس اپنے حلال رزق کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین تمہیں عطا کر رہا ہے. اور آپ اس بات سے بھی اندازہ کریں کہ اللہ کا رزق حلال ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی رزق میں رشوت کی آمیزش آ گئی تو وہ حرام ہو جائے گا. رزق حلال ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر سود کی ملاوٹ آ گئی تو وہ حرام ہو جائے گا. رزق حلال ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ کی ملاوٹ آ گئی تو وہ حرام ہو جائے گا. رزق حلال ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر دھوکہ اور فراڈ آ جائے تو وہ حرام کا ہو جائے گا. رزق حلال کا ہوتا ہے، لیکن اس میں سامنے والے کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جائے، اور اس کے ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس کے کسی مال کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے حرام کا ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ جو بندہ ایک بھی لقمہ حرام کا اپنے گلے کے اندر اتار کر اس کو پیٹ تک پہنچا گیا، اللہ رب العالمین اس آدمی کی 40 دن کی عبادت کو رد کر دیتا ہے. اللہ اس آدمی کی 40 دن کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے اس کی 40 دن کی عبادت. اللہ اس پہ قلم پھیر دیتا ہے، پانی پھیر دیتا ہے، صرف ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے. آج ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، کسی کمپنی میں، کسی دفتر میں جاب کرنی ہو، یا کوئی بزنس شروع کرنا ہو، یا کوئی بھی ہم نے کام اپنی روزی کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے شروع کرنا ہو، تو ہم اس بات کے لیے تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آیا یہ جو میں نوکری شروع کرنے لگا ہوں، جو کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، جو بزنس شروع کرنے لگا ہوں، کیا اس کی آمدن مجھے حلال طریقے سے آئے گی یا حرام طریقے سے آئے گی.
ہم نے صرف ایک کلمہ پڑھ رکھا کہ روزی آنی چاہیے، ہمارے گھر میں پہنچنی چاہیے، ہم کھلے دل سے اس کے کھائیں، اس کو کھائیں، ہمارے بچے اڑائیں، سارا کچھ کریں، لیکن یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کی شرطیہ عبادت کو قبول کرنے کا میرے ساتھ عہد کیا کہ اے میرے پیغمبر تیرا امتی ہوگا اور میں اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ کس کی؟ فرمایا جو بندہ حلال کا رزق کھانے والا ہوگا، جو حلال کی روٹی کھانے والا ہوگا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی ایسے کلمات، کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول فرما لیا کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا سعد مطعمک حلال یستجاب لک، جس وقت تیرا کھانا حلال کا ہوگا، تیرا رزق حلال کا ہوگا، تیرا پہننا حلال کا ہوگا، تیرا ایک ایک زندگی کا جو بھی عمل ہوگا وہ روزی کے لیے جو بھی تو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہ حلال طریقے سے کما کے تو گھر میں لے کے آئے گا۔ یستجاب لک، جس کے لیے بھی تو اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور آج جاؤ بڑی بڑی تواریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام ان صحابہ میں شامل ہوتا ہے کہ جن صحابہ کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کے جو صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، ابھی ان کے کلمات ان کے ہونٹوں سے الگ نہیں ہوتے تھے، آسمان والا رب اس کی دعا کو عرش کریم پہ قبول فرما لیا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں جب سے میں نے اس بات کا عہد کر لیا اور تحقیق کے ساتھ میں نے تجارت بھی کی، میں نے کاروبار بھی کیا، میں نے دکانداری بھی کی، میں نے نوکری بھی کی، میں نے ملازمت بھی کی، فرمایا جب سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ میرے گھر کے دروازے کے اندر وہ چیز جائے گی جو حلال کی ہوگی، جو حرام کی ہوگی اس کے لیے میرے گھر کا دروازہ بند ہوگا۔ فرمایا ابھی میں آسمان والے رب کے سامنے کسی کی تباہی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین فوراً میرے ہاتھ ابھی زمین کی طرف نہیں ہلتے، اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی جگہ پہ امام بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن وہاں ایک بندے نے پورے علاقے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر یہ بات اڑا دی کہ یہ سعد بن ابی وقاص تو ڈھیلا آدمی ہے، یہ تو ہر وقت سویا رہتا ہے، یہ سست آدمی ہے، یہ جہاد کو قبول نہیں کرتا، یہ جہاد کی دعوت نہیں دیتا، یہ تبلیغ کی دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو مسلمان نہیں بناتا۔ اس نے جس وقت یہ بات مشہور کر دی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بندے اپنے بھیجے، دو کہ جاؤ جا کے حضرت سعد بن ابی وقاص جہاں اس وقت امام ہے اس کے اپنے علاقے سے، اس کے آس پاس کے علاقے سے یہ خبر پیدا کرو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزارا کیسے ہوگا۔ جب جا کے پتہ کیا، لوگوں نے ایک ایک مسجد میں جا کے، ایک ایک گھر میں جا کے دروازے کھٹکھٹا کے پوچھے کہ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کیسا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے؟ ہر بندے نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو بہت اللہ والا آدمی ہے، اللہ کا ولی بندہ ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، دعوت جہاد دینے والا ہے، میدان جہاد میں راتوں کو اکیلا نکل جاتا ہے، تبلیغ کی دعوت میں بے مثال آ گیا ہے۔ فرمایا اس بندے کی تو کوئی شکایت ہی نہیں۔ جس وقت جاتے جاتے اس آدمی کے پاس پہنچے، اس نے سب سے پہلا اور وہ آخری بندہ تھا جس نے کہا ہاں سعد بن ابی وقاص تو ویسے ڈھیلا بندہ ہے، یہ تو رات کو سویا رہتا ہے، یہ تو نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آتا۔ اس نے شرارت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں بندے آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے ہم نے پوری جان بین کر لی، پوری تحقیق کر لی ہے، کوئی بندہ اس کے مخالف نہیں ہے، اور وہ بندہ اللہ کا ولی آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی بلایا اور اس آدمی کو بھی بلایا، سامنے بٹھا کر بات ہوئی۔ اس نے پھر وہی الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بولے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے بجائے آسمان والے رب کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا. کہا الہ العالمین اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو میری بھی عمر کو لمبا کر دینا اور میں اس کو اس کی عمر کے اندر اس کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھوں. اگر میں جھوٹا ہوں، میں دین کے بارے میں سستی کرتا ہوں تو اللہ مجھے اس کے سامنے ذلیل و خوار کر دینا. پھر جاؤ تاریخ میں وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ٹھاک تھے، بڑھاپے کی عمر میں بھی ایسے چلا کرتے تھے جیسے نوجوان آدمی تھا. اور وہ بندہ اللہ رب العالمین نے اس کی عمر کو اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر کی یہ بھویں ہیں یہ نیچے آ گئی. اور جب کسی کو دیکھا کرتا تھا تو اس طرح اس کو اٹھا کر اور لوگوں سے بات کیا کرتا تھا. اور پھر میدان باہر سڑک کے اوپر چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کر وہ خواتین کو دیکھا کرتا تھا اور ان پہ کلمات سے کسا کرتا تھا. اور پھر لوگ معاشرے والے، بستی والے، علاقے والے لوگ، ہر بندہ آنے والا اس کو کوڑے مارا کرتا تھا، اس کو سزا دیا کرتا تھا. اور لوگوں نے کہا وہ ظالم تو اللہ سے پناہ مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ سعد بن ابی وقاص کی وہ بددعا آج تجھے دے کے بیٹھی. اور وہ بات وہ خود بندہ یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے وہ بولے ہوئے الفاظ آج وہ میرے لیے اللہ نے قبول کر لیے. تو میرے بھائیوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حلال کی جستجو کرتے، حلال کے لیے کوشش کرتے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جاتا ہے بڑی تیاری کر کے. آپ احباب ماشاءاللہ کوئی گئے بھی ہوں گے بیت اللہ میں، اللہ جو گئے ہیں ان کو دوبارہ لے کے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کے جائے وہ مقامات دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان تیاری کرتا ہے، بندہ پورے مہینے میں تیاری کرتا ہے، میں جا رہا ہوں حج میں جا رہا ہوں، حج میں جا رہا ہوں، حج میں جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج پہ چلا جاتا ہے اور سامنے اس کے بیت اللہ ہوتا ہے، ایسے بیٹھا ہوتا ہے، آسمان والے رب سے اس طرح درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو میری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تو میری بیماریوں کو دور کر دے، اللہ تو میرے اہل و عیال کو اللہ استقامت عطا فرما دے. مختلف دعائیں کر رہا ہوتا ہے. آسمان والے رب کی طرف سے اعلان آتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تو نے یہ جو لباس پہنا ہوا یہ بھی حرام کا، اور تیرے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ غذا بھی حرام کی. ان لک یستجاب لک، کس طرح میں تیری دعا کو قبول کر لوں؟ میرے بھائی اللہ رب العالمین اسی وقت اس انسان کو جواب دے دیتا ہے کہ تیری دعا کوئی میں شرف قبولیت سے نہیں نوازوں گا، اس لیے کہ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا. آج کوئی بندہ پورے دعوے سے کھڑا ہو کے میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا اللہ نے کسی کو جذبہ دیا ہو، کسی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو کہ اس نے پوری تحقیق کی ہو. ورنہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار کام آنا چاہیے، کاروبار آنا چاہیے، اس میں چھوٹی چھوٹی چھوٹ تو چلتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منڈی میں گئے، دیکھا لوگ جا کے اپنی اپنی آوازیں بلند کرو، میرا سامان لے لو، میرا سودا لے لو، میرا سودا لے لو. ایک آدمی نے دیکھا ایک غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر سوکھا سوکھا غلہ ڈالا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے اس طرح کر کے بالو کھولا، اس کے اندر ڈال دیا. جب بالو اندر گیا، ہاتھ سے اندر سے نکالا تو اندر سے گیلا، غلہ گیلا نکلا. فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اوپر تو نے سوکھا ڈالا ہوا ہے، نیچے تو نے گیلا ڈالا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں جا کے دکانوں پہ، ریڈیو پہ یہ جو سامان لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں دکھانے کے لیے کچھ ہوتے ہیں. ناراض نہ ہونا، کوئی بھائی مزدور اگر ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے ناراض نہ ہونا میری بات سے. یہ میں صرف ایک اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، اس کے بعد میں آپ احباب کے سامنے، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، یہ میں میدان الحمدللہ دعوت اور تبلیغ میں نکلا ہوا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ کو رکھوں، واضح کروں. نہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے، نہ میں نے کسی کو دینا ہے. یہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ سفر بھی اگر چلتا ہے، یہ دروس بھی اگر چلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے سفر کو قبول کر لے. اور کوئی ایک بات کہی ہوئی مجھ سمیت اگر اس کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے تو
تمہارے لیے جنت میں داخلے کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہو جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جا کے دیکھا فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا جی اللہ کے نبی کیا کروں، بارش آ گئی تھی، گیلا ہو گیا، اب گیلا کوئی لے گا نہیں، تو پھر میں نے اوپر سوکھا ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پیسہ اس سے کمائے گا وہ سارے کا سارا حرام کا ہوگا. جتنا پیسہ کمائے گا حرام کا ہوگا، اور اس حرام سے نہ تو تجارت کر سکے گا، اس حرام سے تو بلڈنگیں بنا لے گا، اس حرام سے تو کپڑے بہترین سلا کے اپنے گلے میں ڈال لے گا، اس سے بہترین غذا تو کھلا لے گا، اپنے بچوں کی پرورش کر لے گا، اپنی بیوی کو کھلا لے گا، سارا کچھ کر لے گا، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن اس کی ایک بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین تیری دعاؤں کو ریجیکٹ کر دے گا. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا سیزن اس وقت جا رہا ہے کہ اللہ نے بارش کے دروازے بند کر دیے، ورنہ گندم اس بارش سے یہاں سے ہم گندم اٹھایا کرتے تھے، ہم یہ دانے اپنے سال کا پورا یہاں سے غلہ اٹھاتے تھے، رزق اٹھاتے تھے. آج وجہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ حرام حلال سارا اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، یہ جو ان کو ملتا ہے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے کھاتے رہے، پھر لوگوں کا کھاتے رہے، میرا رزق تو یہ کھاتے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مومنوں کو کہا، مسلمانوں کو کہا، دوسروں کو نہیں کہا. پتہ دوسروں کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جب حرام کی طرف جاتے ہیں تو پھر انتہا ہر چیز کراس کر جاتے ہیں. لیکن مومن بندہ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کلوا مما رزقناکم، جو میں نے تم کو دیا اس رزق سے کھاؤ جو میں نے تم کو رزق دیا ہے. تیری کوئی کمال نہیں، تیری کوئی جرت نہیں، تیری کوئی استطاعت نہیں، تیرا پیسہ بھی یہاں کوئی کام نہیں آ سکتا. صرف وہ جو آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے رزق آتا ہے. جس کو اچھا ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جس کو برا ملتا ہے یا کم ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. میں نے چند مہینے پہلے جو بھی یہاں پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد آیا ہو، یہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رزق کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے. لیکن جو آئے گا اس کو ذرا حلال طریقے سے لینے کی کوشش کرو. اگر تمہاری کسی کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے اس میں بے ایمانی نہ کرو، اس میں ہچکچاہٹ نہ کرو، اس میں چھپنے کی کوشش نہ کرو، اس میں یہ نہ کرو چلو خیر ہے یار اس کو فون کر کے یار آج میری حاضری لگا دینا، آج میں ذرا گھر میں کچھ کام تھا میں وہاں جا رہا ہوں. یہ بے ایمانیاں کرو گے تو اپنے مال کو حلال کی بجائے حرام کا مال بنا لو گے. اگر وہی حرام کا مال تمہارے گھر میں آ گیا تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہاری دعا رد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین تمہارے رزق سے برکتیں اٹھا دے گا. اللہ رب العالمین تمہارے گھر میں نحوستوں کو پیدا کر دے گا. اللہ رب العالمین تمہارے گھر کے اندر تمہاری اولاد کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے بچوں کو بے نماز بنا دے گا. تم روتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، لیکن تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارے کہنے پہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم نے ان کی تربیت اور ان کی پرورش حرام طریقے سے کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے اجتناب کیجیے. یہ ایک بڑا اہم ہماری ذمہ داری ہے. صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا اور اذانیں دے دینا اور قرآن کی تلاوتیں کرتے رہنا، صرف یہی ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ بھی ہے بنیادی کام کہ ہم اپنے جسم کے اندر جو غذا لے کے جائیں وہ حلال طریقے سے آنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی پرورش ہو وہ بھی حلال کے مال سے ہونی چاہیے. یہ اللہ کے گھر میں اگر دیا جائے تو یہ بھی حلال کا مال اللہ کی راہ میں دیا جائے. حرام کا مال اللہ کہیں بھی قبول نہیں کرتا. مسئلے بنا دو. اب لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں جی، فون کر رہے ہیں، میسج کیے جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں جی. یہ بھی پتا پچھلے پڑوسی کا اس نے پلاٹ کو اس کا غصب کیا ہوا مال، اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا، کسی کا مال دبایا ہوا، کسی کا پلاٹ قبضے کیا ہوا، کسی کا مال کسی طریقے سے دبایا ہوا.
تو ان بندوں کے حج کیسے قبول ہوں گے، ان کے عمرے کیسے قبول ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں حلال کا مال عطا فرمائے، جس میں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے، جس کی وجہ سے ہماری اولادوں کو بھی ہماری فرما بردار بنائے اور نمازی بنائے، اور اللہ رب العالمین اسی حلال کی عبادت کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے۔ الہ العالمین سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، ظلم ہو جاتا ہے، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اے میرے مالک پھر بھی ہم اگر اپنے طور میں کوشش کر کے حلال طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے مال کو حلال طریقے سے کما کر پھر اپنے اندر اس کو لے کے جائیں اور اس کو غذا بنائیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی دعا کرو گے اللہ انشاءاللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری شکایت ختم ہو جائے گی، دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، 40 سال ہو گئے نے، 50 سال ہو گئے نے، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، پتر نافرمان ہو گئے، گھر کے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہر وقت ہمارے گھر میں ایک عجیب سا جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پیچھے اپنی روزی کو دیکھو، اپنی نوکری کو دیکھو، اپنے بزنس کو دیکھو، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنی دکان کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے دعوت دی، امیر المومنین میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، بلکہ دکان کھول لی ہے، آئیے وہاں آ کے دعا کیجئے۔ جس طرح آج ہمارے قاری صاحب کو بھی کبھی کسی نے یہاں دکان کھولی ہو، مجھے بھی کئی دفعہ ہمارے محلے میں بلایا گیا، جی وہاں ہوٹل کھول رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، آپ آئیے ذرا دعا کر دیجئے، برکت کی دعا ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمان گئے یہ جو تو کاروبار شروع کر رہا ہے اس کا تجھے تجربہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں کچھ تھوڑا بہت تجربہ تو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا جس مارکیٹ میں تو بیٹھا ہوا ہے، کیا اس مارکیٹ میں چلنے کا تجھے طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، گاہکوں کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کا اپنا لہجہ، اپنا طریقہ کار، اور جو سامان تیری دکان کے اندر ہو وہ کس طریقے سے بیچنا ہے، کتنا اس میں فائدہ رکھنا ہے، یہ سارا تجھے پتا ہے؟ کہنے لگا جی امیر المومنین اتنا تو نہیں پتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دکان کو بند کر دیا، تالا لگا دیا، فرمایا جاؤ پہلے جا کے یہ سیکھو، پہلے جا کے سیکھو کہ دکان چلانی کیسے ہے، تو نے یہاں سے پیسہ حلال کا کمانا کیسے ہے۔ تو ادھر آ کے صرف دکان کھولے گا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا رہوں گا، تو پیچھے جناب ہر ایک کا پھڑ کے صفایا کرتا رہے گا، کیا کہتے ہیں وہ الٹی چھری کے ساتھ سب کو ذبح کرتا رہے گا، تو کل میرا بھی اللہ کے ہاں وہاں پوچھا جائے گا کہ تو نے کس بندے کی جا کے دکان پہ تو نے اس طرح کے جا کے افتتاح کیے تھے۔ تو میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، تو ہم اسی طریقے کو اپنائیں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں۔ جن گھروں میں کہتے ہیں نا کہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہوئی کہ نہیں؟ یہ ساری اس وقت فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جن گاؤں میں جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جن گھروں میں دین نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔